محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ معزز محترم برادران ملت اسلامیہ اور دیگر دوستوں، ہم نے ذکر کر کے آیا تھا کہ اہل سنت والجماعہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس لہجے پر طریقے پر میں اور میرے صحابہ کرام ہے اس پر جو ہے آپ اتباع کرو، وہ اہل سنت والجماعہ ہے۔ گزشتہ دن میں ہم نے دیوبندی جو جماعت ہیں ہندوستان میں جو جدید کیا، ابتداء کیا، اور اس طرح اور بھی دیگر جو فرقائیں نیا مذاہب جدید جو ہندوستان سرزمین پر شروعات جو کیے، اسی سلسلے پر بات تھی۔ اس میں سرگنا جو تھا ایک اسماعیل دہلوی، اور اسی اسماعیل دہلوی نے ایک پیر کو بھی کھڑا کر دیا تھا، اس کا نام ہے سید احمد بریلی۔ ان دونوں کے رہبری میں 1790 سے تقریباً ان لوگوں نے 1830 کے دشک میں اپنے نیا مذہب انہوں نے بنیاد رکھی، اور ان دونوں کے بارے میں، اور انہوں نے جو شروع کیا، جو دیوبندیوں کا سب سے جو اعلیٰ اور بڑھیا جو نمونہ جماعت یہ دونوں ہیں، ان کے بارے میں دیوبندی کیا کہتے ہیں، میں نے آپ کو سنایا، وہ بے نظیر جماعت تھی، یعنی یہ سید احمد اور اسماعیل دہلوی کے جو گروہ ہے بے نظیر جماعت ہے، اور ان کی صحیح اور محتاط تعریف کیا ہے، یہ ہے کہ وہ 13ویں صدی میں صحابہ کرام کا نمونہ ہے دیوبندی، اور یہ احمد، سید احمد اور جو اسماعیل دہلوی، ان دونوں کی گروہ کو کیا مانتے ہیں، 13ویں صدی کا صحابت ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا 13ویں صدی میں اگر یہ صحابت کا نمونہ ہوگا، وہ نبیوں کا نمونہ بھی ہوتا ہے ضمن میں۔ یہ بات ہے ان کا، ہمیشہ کوشش یہی رہتا ہے کوئی صحابی کوئی نبی اس طرح ہی کی بات ہے، لیکن کلہ بولنا نص کا خلاف ہونے میں ڈرتا ہے، لیکن یہ خوارج ہمیشہ یہی کیا ہے۔ اب اس سلسلے پر بات ہم نے چل کر یہ یہاں تک پہنچایا تھا، وہ لوگ یہاں ہندوستان میں اپنے نیا مذہب چالو کر دیا، بولا ہم نیا مذہب چالو کرتے، پھر وہ لمبی بات ہے، میں آپ ادھر مین جو اہم نکات بتاتا وہ نکل پڑے۔ ایک قافلہ حج کر کے بھی آیا، حج میں کعبۃ اللہ کا وہاں انہوں نے بیعت بھی کرایا، 700 لوگ، ایسے تو بہت ہی مبالغہ کرتے ایسی جماعتیں، اتنی جماعتیں، ویسے کچھ نہیں، 700 لوگوں کو انہوں نے اور چن کر وہ بھی زبریہ کرا کے حج فری میں لے گئے، اور ان سے سب سے زبریہ کرا کے 700 لوگوں کو تیار کر دیا، پھر وہ یہاں سے نکل جاتے۔ یہ مجدد، یہ 13ویں صدی کے جو نبی کی برابر والے آدمی صحابیوں کو بھی لے کر نکل جاتے۔ پھر ان کا مقصد کیا تھا، اس سفر کا مقصد وہ اپنے آپ بتاتے ہیں۔ ان دونوں کا اصلی مقصد کیا تھا، یہ اس لیے بھی یہ پڑھنا ضروری ہے کہ کبھی دیوبندی جماعت اور اس سے متصل جماعت ہمیشہ اعلیٰ حضرت کو برا کہتے رہتے، یہ رضوی، اعلیٰ حضرت، انگریزوں کو یہ کیا وہ کیا، انگریزوں سے کوئی نسبت اعلیٰ حضرت کو نہیں بھی۔ اور ان لوگوں نے اپنے کیا مقصد تھا یہ جو تلواریں لے کے یہاں سے رخ کرنے میں، وہ خود بتاتے ہیں۔ دیکھیے سیرت سید احمد میں ابو علی حسن ندوی لکھتے ہیں، اس ملک یعنی براکٹ میں سرحد مشرکین کی نجاستوں سے پاک کرنے، وہاں مشرکین ہیں انہیں پاک کرنا، ختم کرنے، اور منافقین کی گندگی سے صاف کرنے۔ منافق کسے کہتے ہیں، جو اہل سنت والجماعت کے جو حنفی سنی مسلمان کے، یہ منافقی کہتے ہیں، اور میں انشاءاللہ اگلے دنوں میں وہ بتاؤں گے، یہ مسلم کو سب کو منافق، یعنی منافق کہنے کا آخر والغرض کیا تھا، منافق کافر ہے نہ کاٹو، یہ بھی مشرک، یہ ایسا لفظ دوسرا لگایا انہوں نے، منافقین لفظ لگا دیا۔ منافقین کی گندگی سے صاف کرنے کے بعد حکومت و سلطنت کا استحقاق اور ریاست و انتظام سلطنت کی استحداد رکھنے والے کو حوالہ کر دے رہا، یعنی انہیں جو ہے حکومت حاصل کرنی، سلطنت حاصل کر کے سب سے چھین کے، اور ہمارے جو آدمی ہمارے
جو لوگ ہیں جو ماننے والا غلام ہے ان کا ہاتھ میں دینا، یہ ان کے ارادہ تھا۔ اب آپ کو واضح طور پر سمجھ نہیں آیا تو اگر واضح طور پر یہ کتاب سے اور سنیے، ابو علی حسن ندوی اور لکھتے ہیں ان کا کیا مقصد تھا، وہ خود بتاتے ہیں۔ ان کی کوشش کا میدان صرف پنجاب کی سکھ حکومت نہ تھی، بلکہ اصل مقصود وہ ہندوستان تھا۔ یعنی ان کی جو لڑائی ابھی شروعات بھلے پنجاب سے چالو کر کے دیکھیں گے، یہ چوری تلوار وغیرہ لڑا کے دیکھتے کتنا کامیابی آگے آ کے یہاں گدر کاٹنا، پورے ہندوستان اپنا بنانا، جیسے عبدالوہاب نے کیا تھا، وہ میں بتایا، لیکن ارادہ وہی تھا، کیونکہ ان کا عقیدہ بھی عبدالوہاب کا تھا۔ اگر یہ عبدالوہاب کا نہیں ہے تو اس سے بھی بیان ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بات میں ان کی بربری میں آپ کو سناؤں گا۔ یا تو یہ عبدالوہاب کا متبی ہو تو صحیح ہے، اگر یہ عبدالوہاب کا متبی نہیں، یہ ظالم، یہ ان سے بھی خطرناک ہے، اس سے بھی بربریت ہندوستان میں کی ہے، تو آئندہ انشاءاللہ ان کی کتاب میں یا تو یہ ماننا اچھا ہے نہیں ہم وہابی ہے، نہیں تو بچنے کو کوئی راستہ نہیں۔ تاریخ کتاب خود لکھا ہوا ہے، ان کی جو بربریت و ظلم ہے نا، میں آپ کا سامنے پڑھوں گا، سمجھ میں آئے گا، وہابی اس سے بھی صحیح ہے، تو سمجھ میں آنے والے۔ اب اس سے بھی ایک اور لفظ میں بولتے ہیں، میرا مقصود اصلی ہندوستان پر جہاد ہے۔ ایک اور جگہ میں میرا اصلی مقصود ہندوستان پر، ہندوستان میں انگریز سے نہیں، وہ کبھی نہ بولے دیوبندی۔ ابھی ہم بولتے ہمیشہ اپنے منہ تو چلاتے، لیکن اس کی جواب تو دے دو نا۔ کبھی ان کی کتابوں میں سے یہ سید احمد کے ہو، اسماعیل دہلوی کی ہو، کتاب سے ایک لفظ یہ دے دے کہ ہم نے ہندوستان کو آزادی کرانے کے لیے کوشش کی ہے، کتاب کے ایک ٹکڑا کبھی نہیں مل سکتا ہے دیوبندیوں کو، ان لوگوں کے منہ سے اور الفاظوں سے، تاریخی کتاب سے۔ اب من گڑی سے نئے نئے مولانا جدید الفاظ لکھ کے مٹانے کی کوشش کرنے میں تھوڑی مٹ جاتا ہے تاریخ، تاریخ میں کبھی نہیں۔ ان کا ارادہ یہی تھا، میرا مقصود اصلی یاد رکھو ہندوستان پر جہاد کرنا ہے۔ پھر آگے بھی لکھا، نہ کہ ملک خراسان یعنی سرحد افغانستان میں سکونت اختیار کرنا میرا مقصد نہیں، میں آج یہاں میں ٹیمپرری طور پر آیا ہوں میرے ٹیم کو لے کے، لیکن مجھے آنا، نیچے آنا، آ کر لڑنا یہاں یوپی میں، دلی میں، اور جہاں یہاں مسلمانوں سے ہی لڑنا، یہ ان کا اصل مقصود تھا۔ یہ میں نے اس لیے بتائی، یہ نکل جاتے، کب نکل جاتے؟ 1826 میں، اور یہ 2 شنبہ کے دن نکل جاتے ہیں، اور وہاں اور شروع کر دیں ان کے قافلے لے کر روانہ ہو پنجاب کی طرف۔ تاریخ میں ہے، یہ سر سید احمد میں لکھتے ہیں۔ پھر یہ پنجاب میں جا کے کیا کرتے؟ پنجاب میں جا کر یہ کرتے کہ وہاں اپنے اجلاس کرتے، وہاں حکومت تھی، مسلمان حاکم تھے، امیر تھے، سب کچھ تھے، لیکن یہ بغاوت کرنے والا باغی ظالم، یا ڈاکو بولے یا باغی بولے، میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ یہاں ہماری ایک حکومت ہے، اس ضلع میں یا رویل کنڈ میں ایک حاکم ہے، ایک بادشاہ ہے، کچھ لوگ باہر سے کچھ فوجی لے کر آ جاتا ہے، ہم سے لڑائی کرتے ہیں، تو یہاں بھی مسلمان ہے اور دین شریعت پر چل رہا ہے، تو اس کے خلاف لڑنے کے بارے میں آپ کیا بولیں گے؟ یا تو پاگل یا تو باغی ہے، اور انہیں بالکل آپ جو ہے ظالموں کو اپنے اور بالکل بند کر کے رکھیں گے، ہے نا؟ یہ طریقہ ہے۔ باہر سے کچھ لوگ آ جاتے ہیں اور آ کے بولتے ہیں اور اپنا مانو، یہ کیسے چلے گا؟ وہاں حکومت ہے، وہاں امام ہے، وہاں امیر ہے، انہیں نہیں مانا۔ اب یہ تاریخ سے یہی بتانا ہے۔ اور اب کیا ہے؟ کوئی قاعدہ، معیار، کوئی معیار نہیں۔ معیار یہ ہے، یہ سید احمد ہمارا امیر ہے، ہمارا ہی نہیں، امیر المومنین۔ کون ہے؟ امیر المومنین، ابو بکر صدیق جیسے امیر المومنین ماننا چاہیے آپ کو۔ اگر جو نہیں مانے گا ان کو بیعت نہیں کرے گا، وہ منافق، کافر، قتل کریں گے، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ میں تاریخ سے پڑھتا ہوں، دیکھیے کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں۔ واضح ہوا، یہ مکتوبات سید احمد میں ان کے ہی جو خلیفہ، ان کے شاگرد خلیفہ لکھتے ہیں، محمد جعفر تھانسری اپنے کتاب میں لکھتے ہیں، اور کتاب کا نام ہے مکتوبات سید احمد، اس میں لکھتے ہیں وہاں ایک آدمی تھے، ایک محمد خان تھے، وہ امیر کے علاقے میں پہنچ گئے، تو ان کے خلاف یہ بولتے ہوئے سید احمد اور اسماعیل دہلوی کیا بات بتاتے آپ دیکھیے۔ یہ فقیر اپنے مالک مختار کا اطاعت گزار بندے ہیں، سوائے اس مالک الملک مطلق کے مخلوقات میں سے کسی شخص کو اور بھی اپنا حاکم نہیں سمجھا، اور نہ اپنے حق میں اس کا اپنا ولی نعمت شمار کرتا ہے۔ اس ختم والغرض یہ کہتا ہے، میں جو ہے کسی کو بھی حاکم نہیں مانوں گا۔ وہاں حاکم تھے، کون ہے حاکم؟ حاکم محمد خان سے پنجاب جہاں یہ گئے،
اور محمد خان تھے، اور بھی تھے بہت سارے خان، اور وہاں کا امیر بہت تھے. ان سبھی سے لوگوں سے کہا تھا ہم کسی کا حاکم نہیں مانیں گے، اللہ ہی حاکم ہوگا. یا تو یہ پاگل ہے، یہ کیسے بولے گا باہر آ کے؟ یہ کون سے اسلام ہے؟ کسی اسلام کی کتاب یا قرآن حدیث میں کوئی حوالہ تو ہو. اس طرح کوئی کرے باہر جائے کسی امیر کے نیچے جائیں اور امیر سے لڑو بولو کھلے چڑوتی دے دو، اسے باغی بولتے فقہ میں. ابھی فقہ حنفی آپ کو سناؤں گا. اب حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو جو مسلمان کے بھیتر تفریقہ ڈالتا ہے، ان پر ہتھیار چلانے والے کے بارے میں امام بخاری کی حدیث ہے، من حمل علینا الصلاح فلیس منا، اور ہمارے مسلمانوں پر ہتھیار اٹھاتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. امام بخاری کی حدیث، امام مسلم بھی روایت کرتے. یہ مسلم علاقے میں جاتے تو ہتھیار اٹھاتے، اس کا مطلب یہ غیر اسلامی حرکت کرتا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے. آگے دیکھیں ایک اور حدیث میں امام ابن ماجہ، ابو داؤد، احمد اور ترمذی یہ سب نے روایت کی حدیث میں فرماتے ہیں، ابو بکر نفیل بن حارث رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. یعنی کوئی بھی گناہ اور اتنے تیز رفتار سے دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کا صدا نہیں دیتا ہے دو گناہوں کو چھوڑ کر. ایک بغاوت کرنے کا، ایک قطع ہے ماں باپ سے اور ماں باپ سے بدحرکت کرنے کا. ان دو چیز کی جو ہے عقوبت اللہ دنیا میں دیتا ہے. ایک بغاوت کا، ایک ماں باپ سے جو ہے رشتہ توڑنا، ان سے بدتمیزی جو کرنے کی، یہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے آخرت میں بھی دیتا ہے، لیکن یہ دنیا میں بھی دیتا ہے. یہ بہت شدت ناک گناہ ہے بغاوت. اب یہ لوگ یہاں سے گئے، کچھ لوگ دیکھے اس نے بغاوت کری. یہ کون ہے؟ یہ 13ویں صدی کا صحابت ہے، دھیان رکھنا. 13ویں صدی کے نبی، صحابت نہیں، صحابت ان کا ماننے والے لوگ، انہیں لے جانے والے پھر تو نبی ہوئے. تو یہ 13واں صدی کے دو نبیوں نے کرائی حرکت ہے. تو وہ لوگ انہیں لے جا کے انہی کی اتباع کرتے ہیں، جو دیوبندی جماعت اور باقی یہ اہل حدیث، جو بھی آج جو نئے جو فرقہ مسلک اعلیٰ حضرت یعنی صحابہ جماعت کے جو جدا ہو کر جتنے بھی جماعت آج قرآن حدیث پڑھتا ہے، اس کا سب کا جڑ اسماعیل دہلوی اور یہی سید احمد، اس کے علاوہ کچھ نہیں. میں سب تاریخ میں ہے اس کا پروف. اب یہ ہے حدیث میں بغاوت کرنا بہت بڑا جرم ہے. یہ لوگ مسلمان میں تفریقہ کرنے کے لیے نام لیا پنجابیوں کا، اور نام لیا پنجابی ظلم کرتے ہیں، اور کام کیا دیا؟ کام دیا مسلمانوں کو بھیتر جا کر پھوٹ ڈالنا اور حاکم کو بولنا ہم مانیں گے نہیں، ہم کسی کو نہیں مانیں گے، اللہ کو مانیں گے. یا تو پاگل خانے میں رکھنا پڑے گا. ادھر ہم کسی حکومت کے خلاف ہم چار لوگ بیٹھ کر یہ بولیں گے کہ ہم حکومت کو نہیں مانیں گے، بولے گا تو سرکار اسے پکڑ کر جیل میں ڈالیں گے. نکسلی وغیرہ جو نام آتے ہیں اسی کی تو کہتے ہیں. تو یہ ہیں بغاوت لوگ ہیں، باغی لوگ ہیں. حضور علیہ السلام نے حدیث فرمایا، اس کا شرح میں امام نووی رضی اللہ عنہ فرماتے شرح مسلم میں، تقدم علی قاعدۃ مذہب اہل سنت والفقہاء. اہل سنت کا مذہب اور فقہاء کا مذہب گزر چکا ہے. وَإِنَّ مَنْ حَمَلَ السَّلَاحَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، جو شخص مسلمان کے بھیتر تلوار اٹھایا اور اس کے بھیتر تفریقہ ڈالا، ہتھیار استعمال کرا بغیر حق، بغیر حق سے، ولا تعویل، ان کے پاس کوئی ترجیح اور تعویل نہیں ہے، ولم یستحل لہ، انہوں نے یہ نہ مانا انہیں مارنا جائز ہے نہ مانا ہو، تو فہو عاصٍ، وہ بڑا گناہگار ہے. وہ یہ نہیں مانتا انہیں مارنا جائز ہے لیکن قتل تو کر لیا تو یہ بڑا گناہگار ہے. ولا یکفر بذالک، اگر وہ قتل کر دیے تو کافر نہیں ہوگا اس بغاوت میں تو، لیکن فَإِنِ اسْتَحَلَّوْا، اس نے یہ سوچا انہیں مارنا حلال ہے مسلمان کو، تو کفرا، وہ کافر ہے. اس دیوبندی کی جو جماعت ہے نا، یہ وہاں کا سارے مسلمان کا خون حلال مانا تھا، انہیں کافر مانا تھا، منافق مانا تھا. اور یہ لوگ ان کے بارے میں امام نووی بولتے کفرا، یہ کافر ہے، یہ کافر جماعت ہے. یہ کفر ہوا اس لیے یہ مسلمان کو مارنا، جیسا عبد الوہاب النجدی نے کیا، جو ان کے مذہب کے خلاف جو بھی ہے وہ کافر ہے، ویسا ہی یہی اسماعیل دہلوی، یہی سید احمد، یہ جو رائے بریلوی والے نے بھی کیا. امام نووی فرماتے اگر مسلمان کا خون حلال سمجھتا ہے، حلال یہ سمجھے نہ سمجھے، میں بہت حوالہ دوں گا آپ کو آئندہ، یہ ابھی پڑھ کر رکھیے، مسلمان کا خون حلال سمجھ کر قتل کرا وہ کافر ہے. امام نووی شرح مسلم میں فرماتے. تو یہ ہیں
اب دیکھیے یہ لوگوں کا کیا رویہ تھا. اب یہ لوگ کیا سمجھتے تھے؟ منشی محمود حسن کی کتاب سے پڑھی، وہ تاریخ زادہ 1890 میں اپنے کتاب میں کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں جب کوئی امیر مسلمان اور عالم پنجاب کا ان کی طرف متوجہ نہ ہو، انہیں توجہ نہیں کرتا ہے، انہیں خیال نہیں کرتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ انہوں نے ان کی تکفیر کا فتویٰ جاری کیا. سن لیا آپ نے؟ اگر انہیں کوئی نہیں مانتا ہے، انہیں کوئی نہیں سمجھتا ہے، یعنی یہ جو اسماعیل دہلوی اور جو احمد رائے بریلوی کا اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو کیا کرتے تھے؟ تکفیر، کافر ہے یہ بولتے تھے. تاریخ ہے، ہم نے نہیں بولا یہ. تو اس کا مطلب یہ وہ امام نووی نے فرمایا مسلمان کو کافر کرنے والا بغاوت جماعت کافر ہے. امام نووی نے فرمایا کافر ہے. اہل سنت کا عقیدہ ہے مسلم کو ان کا خون حلال سمجھ کر ان سے لڑائی کرا تو کافر جماعت ہے. اس لیے اسماعیل اور وہ جو ان کے پیر وہ جو مانتا ہے سید احمد بریلی، مسلمان کا خون اور عالموں کا خون اہل سنت کے سنی حنفیوں کا خون حلال سمجھتا تھا، اس لیے وہ کافر تھے. امام نووی فرماتے ہیں اپنے شرح مسلم میں فرماتے ہیں وہ رکے نہیں، وہ کیا کیا دعویٰ کرتے تھے. اب دیکھیے ان کا دعویٰ کلم سید، ان کے جو دعوی خلیفہ کا دعویٰ کیا تھا؟ سید صاحب کی امامت از روئے قوانین شرعیہ و تعامل ثابت و برحق ہے. ایک دعویٰ یہ تھا سید احمد صاحب امام ہیں، قرآن میں بھی ہے، شریعت میں بھی ہے، اور سب میں ثابت ہوا انہیں ماننا پڑے گا. نمبر 1. دوسری بات، آپ کی اطاعت فرض ہے. اس سید احمد کو اور اس کے ساتھ والے اسماعیل دہلوی کو اطاعت کرنا پر فرض ہے، اللہ کے رسول کی طرف فرض ہے. جبھی تو یہ بول رہے تھے 13واں صدی کی صحابی ہوئے، 13واں صدی کے نبی تو ہوئے یہ، تو اس نبی کو اطاعت فرض بنا رکھا ہے. اور یہ بھی بولا اور اس سے خارج اور اس کے باہر کوئی اگر بولے گا تو باتفاق کی کتاب و سنت و اجماع و نصوص فقہیہ باغی ہے. وہ کتاب کے روپے قرآن کے اور حدیث کے اور علماء کے اوپر وہ کافر اور باغی مانے گا. یہ دیوبندی جماعت نے فتویٰ لگایا. اور یہ بھی بولا اس کا قتل واجب ہے. دیوبندی جماعت فتویٰ لگا رہا ہے. اور اس کا خون حلال، وہ ناری ہے، اس کا خون حلال ہے. جب یہ امام نووی بولا خون حلال کرتا ہے وہ کافر ہے، اور یہ بھی بولا وہ ناری ہے، جہنمی ہے. یہ فیصلہ کیا دیوبندی کے جماعت بڑوں نے، وہ انہیں چھوڑ دو. میں جب بھی تو بولے انہیں چھوڑنے نہیں دیا اپنے بڑوں کو، تم دکھا نہیں اسی کو، یہ تمہارا ہے، ہمیں نہیں چاہیے. یہ وہابی کو، یہ اس سے بھی خطرناک ہے، یہ تو تمہارا ہے. تو اسی لیے دیکھو بولے باغی ہے. اور یہ بھی بولا اس کا قتل واجب ہے، اس کو مار دو. جو سید احمد کو نہیں مانا، جو اسماعیل دہلوی کو نہیں مانا، اس کو مارنا واجب ہے. دیوبندی، میں نے ابھی دیوبندی کی کتاب ہے سیرت سید احمد میں بھی ہے، یہی مکتوبات ہے سید احمد میں. جعفر تھانسری نے بھی لکھ کر رکھا ہے، 1800 کا آخری میں لکھ کر رکھا ہے کتاب، اسی کا مرید نے لکھا ہے. قتل واجب ہے اور ان کا خون حلال ہے اور وہ جہنمی ہے. اور اس پر نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے، یہ بھی فتویٰ دیا. اگر یہ اسماعیل دیوبندی، ہم دہلوی بولتے ہیں، دیوبندی بات ہے کہ دیوبندیوں کو بڑا بانی یہی ہے. اگر یہ بولے میں دیوبندی بول دیو تو غلط مت بول، اسماعیل یہ دیوبندی، اور اس نے فتویٰ دیا ان کا جنازہ بھی نہ پڑھو. اور یہ بھی قرآن اور حدیث کے ذریعے حوالے کے ذریعے ایک فیصلہ کر دیا. پہاڑ میں جا کر سب سے بڑھیا پہلے والا کام یہ کیا، جو ہمیں نہیں مانے گا وہ کافر ہے، وہ منافق ہے، اور ان کا خون حلال ہے، وہ باہر ہے. اس جماعت کے بارے میں اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ یہ کافر ہے. کیوں؟ یہ مسلمان کا خون حلال سمجھتا ہے. جو مسلمان کا خون حلال سمجھے گا وہ کافر ہے. تو اس لیے یہ دیوبندی اسماعیل دہلوی اور سید احمد یہ کافر جماعت ہے اہل سنت کے روپ پہ. امام نووی نے کئی صدی پہلے لکھ کر رکھا ہے اپنے شرح مسلمہ بھی نہیں. ابھی ہم دیکھتے ہیں قرآن شریف نے بھی یہی فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دو گروہ کے بیچ پر اگر لڑائی ہو تو آپ اصلاح کرو ان کے بھیتر. وَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اگر کسی مسلمان کے بیچ پر کوئی بغاوت کرتا فَقَاتِلُوا، اس پر لڑو. یہ قرآن کا حکم ہے. یہ باغی تھے، یہاں سے جا کر وہاں کا امیروں سے لڑتا ہے تو قرآن کہتے ہیں ان سے لڑو، تلوار چلاؤ، یہ ظالم ہے. یہ قرآن کا حکم ہے. یہ سورۃ الحجرات میں آیت ہے. اب آپ دیکھتے ہمارے اہل سنت کے فقہ حنفی کے کتاب میں کیا بولتے ہیں باغی. یہ سمجھنے والی بات ہے. بغاوت کسے بولتے ہیں؟ بغاوت اسے بولتے ہیں لغت میں ایک طلب ہوتا ہے، طلب، یہ مجھے حاصل کرنا.
تب وہ ارادے میں آتی حکومت ستہ مجھے ملنا، تو اس کے لیے لڑائی شروع کرتا ہے۔ یہ امام اور ابن العابدین لکھتے والباغی فی عرف الفقہائی، فقہا کے اصطلاح میں باغی گئے تو الخارج علی امام الحق، امام حق کے اطاعت سے باہر نکلنے والے۔ وہاں ایک امام حق ہے، محمد یار خان ہے، محمد خان ہے، اور ہے، وہ امیر تھے، وہ امام تھے، لیکن یہ وہاں سے ان سے بولا ہم نہیں مانیں گے بول کر باہر آگے باغی ہے فقہ کی روشنی پہ۔ علاء الدین اسکفی رضی اللہ عنہ اپنے در المختار میں لکھتے ہیں، متن ہے، اور جو رد المحتار کا شرح ابن العابدین علامہ مالک کا ان کے متن یہ ہے، اس 1088 میں وفات ہے، وہ لکھتے ہیں کہ باغی وہ ہے شرحن ہم الخارجون عن الامام الحق بغیر حق، امام حق سے بلا وجہ سے جو باہر نکلا وہ باغی ہے۔ پھر اس کے بیان میں علامہ شامی لکھتے ہیں وَقَوْلُهُ بِغَيْرِ حَقٍ کا مطلب فی نفس الامر، اور حقیقت میں وہ جو ہے بغیر حق طور پر امام سے نکلا ہو، فَإِلَّا اگر وہ نہ ہو فَالشَّرْطُ اعتقادُهُمْ، ان کا اعتقاد میں یہ باغی وہ سمجھتا ہے انہم علی حق، وہ حق پر سمجھتے ہیں تو یہ باغی ہے بتحویل۔ اگر یہ بھی نہیں سمجھتے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، خالی ہتھیار ہے، اسلحہ ہے، لوٹ ماٹ کر رہا ہے، لصوص وہ ڈاکو ہے، فقہ میں لکھا ہے، امام علامہ شامی بیان کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے یہ لوگوں نے کیا کیا، یہ لوگوں نے کیا کیا، یہاں سے کچھ لوگ جاتے، 700 لوگ 800 لوگ جاتے ہیں اور جا کر کسی اور امیر کے علاقے میں جاتے ہیں، دیوبندی کا مدرسے میں بھی کتاب سب پڑھتے ہیں، ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں کیا فقہ کے روح پر یہ بتا سکتے یہ لوگ امیر اسلام ہیں؟ دیوبندی جواب دے، یہ لوگ پہاڑ میں جاتے ہیں مسلمان علاقے میں تفریق کرنے کو، پھر آپ بولیے قرآن کون سے قرآن کی آیت ہے، کون سا حدیث ہے، یہ لوگ جو ہے نیک ہے اور یہ امیر اسلام امیر المومنین ہے، کون سے حدیث اور کون عقیدے پر ہو، عقیدے پر ہو، ہمیں بتا دی۔ امام شامی بتاتے ہیں ان المسلمین اذا اجتمعوا علی امام، مسلمان ایک امام پر اتفاق ہوئے، وصاروا آمنین، وہاں ایک امن و امان کی حکومت قائم ہوئی، فخرج علی طائفۃ من المؤمنین، ایک گروہ ادھر سے خارج نکل گئے، تو فإن فعلوا ذلك لظلم، اب وہ حاکم ظالم تھا اسی وجہ سے انہوں نے کیا ہو، تو یہ اہل بغی نہیں کہ وہ حاکم ظالم تھا تب انہیں بغاوت کرنا پڑا تو کوئی ظالم نہیں ہے، ورنہ ایسا کچھ نہیں، وإن لم يكن ذلك لظلم، حاکم ظالم نہیں تھا، ولیکن لدعوی الحق، یہ بولتے ہیں ہم حق پر ہے، یہ باطل پر دعویٰ کرتا ہے، فقالوا الحق معنا، ہمارے جو نظریات فقہ ہے فہم اہل البغی، وہ باغی جماعت، یہ ہمارے فقہ حنفی ہے، اور یہ امام علامہ شامی فرماتے، پھر فرماتے فَعَلَىٰ كُلِّ مَنْ يَقْوَىٰ عَلَى الْقِتَالِ، جس کو بھی قتال کو طاقت ہو ان جماعت سے لڑو امیر کے ساتھ۔ یہ مختصر ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کا حدیث ہے الفتنۃ نائمۃ، فتنت سوئی ہوئی ہے، فتنہ لعن اللہ من ایقظا، فتنہ جو ہے اس کو اٹھانے والے کو اللہ تعالیٰ لعنت کر دے، مسلمان کے بھیتر تلوار چلا کر فتنہ کس نے بھی اٹھایا اس پر لعنت ہو۔ امام شامی آگے فرماتے، اب ایک بات ہے، امام شامی رضی اللہ عنہ جو فقہ کا سب سے بڑی کتاب ہے فتاوی شامی، آپ نے سب نے سنا ہوگا، امام شامی یہ جو ہے یہ سید احمد اور اس کی ولادت کے 2 سال پہلے کی امام ہے، وہ شام میں رہنے والے تھے، یہاں ہندوستان میں اس وقت یہاں یہ پیدا ہوئے تھے، 2 سال پہلے امام علامہ شامی پیدا ہوئے تھے، اور یعنی ان سے 2 سال بڑے ہیں، وہ اپنے اس وقت میں کتاب لکھ رہے تھے، اور لکھ کے ان کی عادات و اخلاق کو بھی ان کی کتاب میں جوڑ رکھا، جب کوئی ہندوستان کے بارے میں پتہ ہی نہیں، بولے خوارج ہے یہ وہابی ہے، اور یہ ظالم ہے، خارجی لوگ جو بغاوت کرنے والے۔ اب ذکر آتے اسی کتاب میں دیکھیے ثم الخارجون عن طاعت الامام، کہ امامت سے بغاوت کرنے والے لوگ 3 ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایک کتاؤ طریقے کے ڈاکو ڈکیتی کرنے والے لوگ، ایک ہوتے بغات، ایک ہوتے باغی، پھر ایک آگے کہتے ہیں وخوارجو، ایک ہوتے خارجی لوگ۔ خارجی لوگ آپ کو پتہ ہے جو مسجد محمودہ تھا اس جماعت خوارج کہتے ہیں، علی بن ابی طالب کو گالی دینے والے کی جماعت ہے۔ خوارج لوگ تعلیم بالکل نہیں کرتے ہیں، ہم ان میں بھی نہیں، ہم اہل سنت والجماعت، اور ہم ان میں بھی نہیں۔ اور ایک اور گروہ ہے رافلی شیعہ، وہ کہتے ہیں علی نبی ہے، علی کو پر ظلم ہوا ہے، ابو بکر ظالم ہے، عمر ظالم ہے، عثمان ظالم ہے، عائشہ پر لعنت ہو، ہم اس میں بھی نہیں، ہم اہل سنت والجماعت، سب کو عزت کرنے کو سکھایا ہمارے بڑوں نے، اس لیے ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ اولا سمجھتے ہیں، عمر بن الخطاب کو خلیفہ دوم سمجھتے ہیں، اور عثمان بن عفان کو سوم سمجھتے ہیں، اس لیے
اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، خلیفہ یہ رابعہ ہے اور علی بن ابی طالب. کچھ لوگ محبت میں ڈوبتے ڈوبتے علی 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 کرتے، اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے. اس لیے ہم بولتے ہیں عالموں سے سننا. یہ کالی عوام نہیں، عوام کا نظر پر خاص سمجھنے والا، مزار پر مجاورت کرنے والا جہلاء بھی یہی حرکت کرتا ہے، وہ بھی علی 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 کرتا ہے. کیوں کرتا ہے پتہ ہے؟ اس لیے علی علی کا پوشاک ڈالے گا تو شیعت کا عقیدہ ہے یہ اعلی سادات معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے. اب گناہوں سے پاک ہوگا تو ہم کچھ بھی کریں گے تو لوگ عزت کرے گا. یہ رافضی کی عقائد ہمارے بیچ میں ڈالنا ہے، اس لیے علی 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 کر کے. اور یہ پیر کرنے والے جھوٹے جاہل لوگ، جو سادات کرام کے جاہل لوگ، اس کو بڑھاپا دیتا ہے. دیکھیں تو عالم سے سننا بولتے ہیں، عالم سننا نہیں تو آپ بھٹک جائیں گے. بولے ہمارے پیر جی ہے، پیر جی نہیں آپ کے اسلام چیر جی ہے. وہ یہ سمجھنا، یہ ہمارے علماء نے پڑھا رکھا ہے. ہمیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہم نہ وہ ہے نہ علی علی بتانے والا، نہ وہ ہے علی کو کافر بتانے والا خوارج وہابی، نہ وہ ہے اور رافض ہے. اسے ہمیں سمجھنا. ہم دونوں کے بیچ ہے. قرآن ہمارے بارے میں کیا فرق؟ کنتم خیر امہ، آپ نیک مثال امت ہو، امتن وسطن، آپ درمیان روی والے لوگ ہو، سنی ہو، درمیان روی، نہ غلول ہے نہ ان کا بارے میں عداوت ہے. اس کے بہتر ہے ہم لوگ اہل سنت والجماعت. اللہ میں قائم رکھے. یہی ہے اعلیٰ حضرت کا مسئلہ. اسی پر رکھنا. اعلیٰ حضرت کا مسئلہ کہ نعرہ کچھ بھی لگاؤ کچھ بھی کرو نہیں. اعلیٰ حضرت اسی بات کو، اسی راستے کو فالو کیجئے. کوئی اہل صحابت کا راستہ، حضور علیہ السلام کے جو دین کا راستہ، کچھ بھی نہیں. اس لیے ہم بزرگان کا اسی راستے پر ہی فالو کریں. دیکھو امام، میں نے بولا اسی سید احمد رائے بریلی کے زمانے میں 2 سال پہلے علامہ شامی امام شام میں بیٹھ کر ایک کتاب لکھی عاشیۃ العابدین، 8 9 10 والیوم میں، اور 8 والیوم انہوں نے پورا کری، پھر ان کے صاحب دادا نے پورا کر لیا. کتاب میں لکھتے ہیں والخوارج، خوارج لوگ ہیں کون؟ وہم قوم لہم منعۃ، وہ قوم ہیں انہیں پاور ہے، طاقت ہے. خرجوا علی بتاویل، وہ تعویل لے کر ایمان سے باہر نکلے. یرونا، وہ اس کا نظریات ہے، انہ علی باطل، وہ امام باطل پر ہے. جب بھی وہاں بھی کہیں بھی جاتے ہیں انہیں باطل دکھتا ہے. دیکھو یہ خوارجوں کا طریقہ تھا. پھر لکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں انہ باطل کفر، وہ کفر پر ہے، باطل پر ہے، او معصیت، گناہوں پر ہے. پھر یہ بھی سمجھتے ہیں توجب قتال، ان سے لڑنا واجب ہے. ابھی میں نے پڑھ کے سنایا وہ کیا کہتے تھے، انہیں لڑو انہیں مارو واجب ہے. خود ان کی زبان سے میں نے سنا. یہی خوارج، یہی عبد الوہاب کی جماعت ہے. اور وہ کہتے توجب قتال او بتاویل، وہ تعویل کر ڈالتے. دیکھو یہ پوجا کرتے ہیں، پوجا نہیں کرنا چاہیے، قرآن میں آیتیں کر کر تعویل کرتے ہیں اور مسلمان کو کافر بنا دیتے ہیں. یہی کرا یہ دیوبندیوں کے، یہ جو نئے نبی، یہ جو ان کے جو صحابی ہے، یہ لوگ یہی کرا. اور آگے لکھتے ہیں وَيَسْتَحِلُّونَ دِمَاءَنَا، ہم اہل سنت والجماعت والوں کا خون حلال سمجھتے ہیں. یہ لوگ ہمیں مشرک سمجھتے ہیں اور ہمارا خون حلال سمجھتے ہیں. اور اموالنا، ہمارا مال لوٹتے ہیں. ان کا مین مقصد مال ہے، حکومت ہے. اس لیے کسی کو اوپر کچھ کرو پھر ان کا مال جائیداد اپنا بناؤ. یہی تو پنجاب میں یہ لوگ جو جماعت ہے، جو صحابیوں کی طرح جو جماعت یہاں سے نکلا، یہ تلوار وغیرہ لے کے اس لیے نکلا ہے. مال چاہیے، حکومت چاہیے. یہ کوئی قرآن حدیث کی ٹیم نہیں ہے. وَيَسْبُونَ نِسَانَهَا، ہمارے عورتوں کو بندش کرتے ہیں، اپنا بنا لیتے ہیں. وَيُكَفِّرُونَ أَصْحَابَ نَبِيِّنَا، نبی کے صحابوں کو گالی دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فرماتے وَحُكْمُهُمْ حکم البغاتی، یہ باغی لوگ ہیں، ان کا حکمہ باجماع الفقہاء، سارے اہل سنت کا فقہاء، چاہے شافعی ہو، حنفی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، سب متفق ہے. یہ باغی لوگ ہیں، یہ خوارج لوگ. اور ہندوستان کے یہ لوگ یا تو یہ عبد الوہاب کے ہیں اور ڈرتے خطراتے دیوبندی، چلو چھوڑ عبد الوہاب کا نہیں تو بھی اس سے بھی بڑا عالم ہے جو آپ کا جو لیڈر ہے سید احمد بریلی اور یہ اسماعیل دہلوی ہے. نہیں تو چھوڑو، ہم سمجھتے ہو تو اتنا بڑا عالم نہیں جتنے یہ اسماعیل دہلوی ہے اور سید احمد بریلی. میں آئندہ ہفتے میں ان کی جو بربریت سناؤں گا. تو اتنے بڑا عالم ہے کیونکہ دیوبندی انہیں ہمارا، کیونکہ ان کی ظلم کتاب میں لکھی پڑی ہے، اس لیے ڈرتے ہیں. آپ گھبراؤ مت، آپ کی کتاب میں ہی خود لکھ کر پایا آپ نے کیا ظلم کیا.
ہندوستان میں، وہ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گی وہابی سے کم نہیں. آپ اسے نیا بناؤ یا وہابی بناؤ، بات ہمارے لیے ایک ہے. اگر آپ بولتے ہیں آپ وہابی ہیں تو بھی فرق نہیں پڑتا، آپ بولتے ہیں ہم وہابی نہیں ہیں تو بھی اس سے بھی ظالم ہے آپ دیوبندی جماعت. ہمارے پاس دلیل ہے. پھر آگے دیکھیے، پھر کہتے ہیں فقہا کے نزدیک فرماتے ہیں، ہمارے فقہا کیا فرماتے، امام شامی فرماتے وَخَوَارِجُ وَهُمْ قَوْمٌ، خوارج گئے تو قوم ہے. امام اصطفی رضی اللہ عنہ کی کتاب ہے، اس کی شرح میں امام شامی فرماتے ہیں مطلب فی اتباع عبد الوہاب الخوارج فی زماننا، یہ ان کے بارے میں ایک باب ہے کہ عبد الوہاب کے جو فالو کرنے والے لوگ ہمارے زمان کے خارجی لوگ ہیں، یہ خوارج ہے. ہمارے زمان کا خوارج کون ہے؟ یہ عبد الوہاب کے فالو کرنے والے یہ لوگ ہیں. اس وقت ہندوستان میں عبد الوہاب کو فالو کرنے والے جماعت کا سرگنا اسماعیل دہلوی اور سید احمد بریلی، یہ لوگ تھے. ان کا کام کیا تھا؟ یکفرون اصحاب نبینا، ہمارے حضور علیہ السلام کا صحابے کو توہین کرنا، علی بن ابی طالب کو توہین کرنا ان کا کام تھا. یہ سب بتاتے ہیں. پھر کہتے ہیں فَيَكْفِي فِيهِمْ اعْتِقَادُهُمْ كُفْرَ مَنْ خَرَجُوا عَلَيْهِ، اور آپ ان کے بارے میں اتنی عقیدہ کافی ہے کہ وہ امام کو جو ہے وہ کافر سمجھتا ہے، اپنے امام کو، کسی بھی امام کو مانتے نہیں، بولے وہ مشرک ہے، کافر سمجھتے ہیں. کما وقع فی زماننا فی اتباع عبد الوہاب، ہمارے زمان میں یہ عبد الوہاب کا فالوور جو کرتے تھے، دیکھو عبد الوہاب کا فالوور دنیا بھر کے یہی حرکت کرتے تھے، ہندوستان میں بھی کرتے تھے لیکن دیوبندی ماننے کو تیار نہیں ہے. لیکن یہاں بھی کرا، پورے دنیا میں وار کہیں ہوگا تو وہ یہی کرنے لگا، وہاں کے امام کو مانتے نہیں، لڑنے شروع کر دے، حکومت اپنا بنانا. یہ کوشش کرا تھا. الذین خرجوا من نجد، یہ لوگ کہاں سے؟ نجد سے نکل پڑا. وتغلبوا علی الحرمین، حرمین پر قابض ہوئے. وکانوا ینتحلون مذہب الحنابلہ، دعوت کرتے تھے حنبلی مسلک کے، جھوٹے کذاب اور بالکل غیر مسلم عقیدے والے تھے. لیکنہم اعتقدوا، لیکن ان کا عقیدہ یہ بھی تھا انہم هم المسلمون، وہ ہے صحیح مسلم. وان من خالف اعتقادہ مشرکون، جو ان کے عقیدے کے خلاف کرتا ہے ہمارے اوروں کی طرح، وہ مشرک سمجھتے تھے. یہ دیوبندی جماعت کا کیا مین کام تھا کہ انہیں ماننے والا فقط وہی چند لوگ مسلم، باقی سارے اہل سنت مشرکین تھے. جو دیوبندی آج کرتے ہیں نا تو یہی تو ہے. اسی دیوبندی کے جو بانی ہیں سید احمد اور یہ رائے بریلی والے اور اسماعیل دہلوی، انہوں نے بھی ہندوستان میں یہی کرنے کے لیے پنجاب میں گئے. ہوا نہیں. اس سے سمجھنے کے بعد پھر آپ کو دیوبندی گئے تو گھبراہٹ نہیں ہوگا یہ جماعت کون لٹیرا تھا، بس آسان سے سمجھ میں آ جائے.